زندگی امپورٹنس آف میرٹل لائف ہے، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آج کے سیشن کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین، محمدین کریمین کلاہما صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حببا الی الدنیا کم سلسن الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ، وقال میرا مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام، بندہ شریعت محمدی بیان می کند، ما مذہب نیا وردیم، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ ساری تعریف، ساری کی ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو آقائے نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ ایک سلسلہ وار، ہفتہ وار نشستوں کا مسلسل اقدام عمل میں آ رہا ہے، سیشنز رکھے جا رہے ہیں تاکہ دینی بھائی بہنیں اپنے معلومات کا اضافہ کر سکیں، دین سے اور دینی امور سے، عقائد سے، ایمانیات سے، اعمال سے منسلک ہو سکیں۔ یہ ایک اچھی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے، اور آج بھی اسی کوشش پر یہ 173ویں نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں تمام گروہ مہدویہ کینیڈا سے ممنون اور مشکور کا اظہار کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فقیر بندے کو اس قابل سمجھا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ بہرحال آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع دین و دنیا کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ دلچسپ مضمون ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے،
اور وہ ہے نکاح. اور ازدواجی زندگی یعنی کہ شادی شدہ زندگی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ زندگی اس کا دار و مدار نکاح پر ہے. تو آج ہم نکاح کے چند ایک باتیں، چند ایک اصول، چند ایک اسلوب اور اس کے اندر ہونے والی چیزیں جو ہم پر عائد ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. آئیے قرآن کیا کہتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں. سورہ یاسین میں 36ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے، یعنی جن کو زمین اگا چکی ہے، پیدا کر چکی ہے، ان سے بھی پھر جوڑے بنائے، اور ان چیزوں سے بھی جوڑے بنائے جن کی انہیں خبر نہیں، یعنی جن کی بارے میں ہم معلومات بھی نہیں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے اور ان میں بھی جوڑے بنائے. تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں جوڑے ہوتے ہیں، پرندوں میں جوڑے ہوتے ہیں، مچھلیوں میں جوڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ درخت پیڑوں میں جوڑے ہوتے ہیں. اور روایات میں آیا ہے یہاں تک کہ آسمانوں کے اندر، بادلوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے رکھے ہیں. یہ قدرت خداوندی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. ہمارے علم سے بھی پرے ایسے اشیاء، ایسے اجناس موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. آگے حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حببا الی الدنیا کم ثلثن، یعنی کہ دنیا کی محبوب ترین چیزیں کتنی ہے؟ تو حضور خود فرماتے ہیں کہ وہ 3 ہے، ثلاثہ ثلثن، تو وہ 3 ہے. کون سی چیزیں دنیا میں سب سے محبوب ہیں؟ آئیے اس کا تذکرہ سنتے ہیں. الطیبو، خوشبو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبوب ترین چیزیں 3 ہے، اور اس میں سب سے محبوب ترین چیز یہ ہے کہ وہ خوشبو پسند فرماتے ہیں. خوشبو دنیا کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک ہے. اور دوسری چیز ہے، حضور نے فرمایا النساء، یعنی عورت دنیا کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور وہ ہے نماز. تو یہ 3 چیزیں دنیا میں سب سے محبوب ترین چیزیں ہیں، خوشبو، عورت اور نماز، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہیں. اسی طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ شریعت محمدی بیان می کند، یعنی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ شریعت محمدی ہی بیان کرتا ہے. ماں مذہب نیا وردیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں. مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہے. یہی ہمارا مذہب ہے. ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی مذہب نیا نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے نکاح کے باب میں تمام مہذبیوں کا یہ اتفاق ہے کہ نکاح کے مسائل وہی ہمارے پاس ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اندر پائے جاتے ہیں، جو شرع شریف کے تحت جو احکام بتائے گئے ہیں نکاح کے تحت، وہی یعنی کہ جن میں 4 مذاہب ہیں، ائمہ 4 مجتہدین ہیں، انہی کے تحت ہمارے پاس بھی، قوم مہدویہ کے پاس بھی وہی مسائل موجود ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ اپنی طرف سے نیا
پیدا شدہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تو مرد اور عورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، اور ایک دوسرے کے سکون و عافیت، محبت و مودت کے رشتوں میں ان کو باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کا اور عورت کا، مرد اور عورت کے جنس کو پیدا کیا اور ان کو جوڑے کی شکل میں بنایا، اور ان کے درمیان ایک محبت کے رشتے میں ان کو دونوں کو باندھا ہے۔ اور ان مرد اور عورت کو جس بندھن میں باندھا ہے، اس بندھن کا نام نکاح ہے، اس رشتے کا نام نکاح ہے۔ تو نکاح اس رشتے کی بنیاد ہے، ان کے جوڑے کی بنیاد ہے، ان کی جو سو محبت کی بنیاد ہے۔ اور حاضرین گرامی، نکاح سے ایک گھر کا وجود عمل میں آتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، مرد اور عورت جب ملتے ہیں صورت نکاح کے ذریعے سے، تو ان کے ملنے سے ایک گھر کا وجود عمل میں آتا ہے، جو معاشرے کا اکائی حصہ ہے، یعنی بنیاد، پہلا حصہ۔ معاشرہ ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سماج ہوتا ہے۔ اس سماج کی اکائی جو ہوتی ہے، اس کی پہلی بنیاد جو ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے گھر، اور گھر قائم ہوتا ہے مرد اور عورت کے ملاپ کے ساتھ، اس کے پاک رشتے نکاح کے ساتھ ان کا جو سو میل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک گھر کی بنیاد بنتی ہے۔ زوجین یعنی کہ میاں بیوی کا اسلامی حدود و احکام پر باہم جمع ہونا ایک اچھے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی بنیاد آگے چل کر پھر ایک اچھا معاشرہ اور اچھے معاشرے کی شکل، اچھا سماج بنتا ہے۔ ایک گھر بنیاد ہوتی ہے ایک بڑے معاشرے کی۔ تو ایک گھر کو، اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانا چاہیے، نکاح کے رشتے کو ایسے آپس میں جوڑنا چاہیے جو شرع شریف کے تحت، دین کے تحت، اسلام کے تحت ہو۔ اور اگر وہ اسلام کے تحت جمع ہوگا، تو وہ گھر اور اس گھر سے پیدا ہونے والا ایک بہترین خاندان، ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سماج قوم کے دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے روبرو پیدا کیا جائے گا۔ تو وہ ایک اچھے گھر سے شروعات ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہاوتوں میں کہ گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے ایک اچھا انسان، ایک اچھا گھر، ایک جو ہے اچھے خاندان اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈال سکتا ہے۔ تو معاشرہ نکاح سے ہی قائم ہوتا ہے، میل ملاپ آپس میں نکاح کے ذریعے سے ہی رشتے بنتے ہیں۔ تو نکاح ہمارے جو سو سماج کی بنیاد کی ایک اہم چیز ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے نکاح کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کس مقصد سے کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے روح سے نکاح کے مقاصد کی بڑی تین قسمیں بتائی گئی ہیں کہ نکاح کرنے کے تین مقصد ہیں۔ پہلا مقصد نکاح کرنے کا یہ ہے کہ نکاح سے عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے سے، اور انسان شیطان کے پھندوں سے اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ زنا کرنا یہ بہت ہی زیادہ فحاشی کا برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا ان واحد، ایک مرتبہ کا زنا کرنا، یحبط عمل 70 سنہ، یعنی کہ ایک مرتبہ کا زنا کرنا 70 سال کے عمل کو غارت کر دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس زنا سے، اس حرام کاری سے، اس برے کام سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح ہم کو عطا کیا ہے۔ جب نکاح کرتے ہیں تو زنا جیسے برے فعل سے اور شیطان کے اس پھندے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی اگر کوئی زنا کر دے
تو اس کی سزا 120 کوڑوں کی ہے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہو تو اگر یہ مسئلہ اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے، دائر کیا جائے، تو اس پر حکم یہ لازم آئے گا، اس کی سزا یہ لازم آئے گی کہ کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو 120 کوڑے مارنے کا ان پر حکم جاری کیا جاتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر کوئی شادی شدہ آدمی یا کوئی شادی شدہ عورت جس کا نکاح ہو چکا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ زنا کرے یا زنا عورت کرے یا آدمی کرے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم یعنی کہ سنگسار کرنا، یعنی کہ زمین کے اندر حلق تک، بالکل زمین کے اندر آدمی ہو یا عورت ہو اس کو زمین کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور صرف سر کو باہر رکھا جاتا ہے، اور پورے اسلامی جو سو لوگوں کو، مسلمانوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس اجتماع کے اندر سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر دیے جاتے ہیں اور ان پتھروں کی برسات اس سر پہ کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سر ختم نہ ہو جائے، یعنی کہ اس انسان کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی جان جب تک نکل نہ جائے اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی سزا کو رجم کہا جاتا ہے، سنگسار کہا جاتا ہے۔ یہ شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا ہے زنا کرنے پر۔ تو حاضرین گرامی، تو ایسی خطرناک چیز، ایسی خطرناک شے، فعل جس کو زنا کہا گیا ہے، اس سے بچنا نکاح کا ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کا دوسرا مقصد ہم جانتے ہیں کہ نکاح سے زوجین کے درمیان الفت، وہ محبت پیدا ہو اور ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا جو سو ذریعہ بنے، اسی لیے نکاح کو رکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ فرقان کی 74ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو عطا کر ازواجنا، اچھی بیویاں، وہ ذریتنا، اور اچھی اولاد، قرۃ اعین، تاکہ ہماری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہم کو ان میں سے متقیوں کا امام بنا، یعنی کہ ایک ایسی اولاد پیدا کر، ایسی اولاد ہم کو عطا کر، ایسی بیویاں ہم کو عطا کر جن کے اوپر ہم ایسے متقی بنا ان کو کہ ان کے اوپر ہم کو امام بنا، ان کا جو سو راہبر بنا۔ یہ جو سو قرآن کی آیت ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار تو ہم کو ایک ایسی بیوی دے جو ہمارے درمیان محبت، خلوص اور سکون اور راحت کا ذریعہ بنے، اور ہم تیری طرف اس سکون کو حاصل کرتے ہوئے راغب رہ کر عبادت کر سکے۔ نکاح کی تیسری اہم بات جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے نسل انسانی میں اضافہ ہو، یعنی انسانوں کی تعداد بڑھ سکے، ان کی نسل بڑھ سکے، تو اس کے لیے نکاح کرنے کو ضروری کہا گیا ہے۔ مستحکم خاندان وجود میں آئے، یعنی ایک دین پرست خاندان کو پیدا کرنے کے لیے انسانوں کو نکاح کرنا ضروری ہے۔ اسی نکاح کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور پھر ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک نسل چلتی ہے انسانی وجود کے لیے، جس پر قرآن کی دلیل بھی ہے۔ سورہ نحل کی 72ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے بیویوں کو، اور بیویوں کے ذریعے سے بنایا ہے بیٹوں کو، اور بیٹوں سے بنایا ہے پوتروں کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو قائم کرنے کا یہاں پر حکم دیا ہے، بلکہ بنایا ہے تاکہ تم میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان زوجیت کے رشتے کو، نکاح کے رشتے کو قائم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دیندار نسل پیدا کر سکو۔ حاضر گرامی، واضح ہو کہ نکاح کرنا بھی امور دینیہ میں سے ایک اہم امر ہے، یعنی کہ نکاح کوئی دنیاوی فعل نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معیار اس میں صرف اور صرف
حقوق کے ادا کرنے کے اوپر ہے، ورنہ نکاح سراسر دین کا ایک اہم حصہ، ایک اہم امر ہے۔ مثلا جس طریقے سے انسان کھانا کھاتا ہے تو انسان کو زندگی کی ضرورت ہے، انسان کو زندگی کی ضرورت ہے، یعنی زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانا ہے، پینا ہے، یہ اس پر لازم ہے تاکہ شخصیت کی بقا، زندگی کی بقا رہے۔ اسی طرح جنس انسانی اور نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان نکاح کرے، اور نکاح کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے نسل انسانی کے لیے نکاح ضروری ہے۔ لہذا نکاح ہی وجود انسانی کی بنیاد ہے، اور غذا اس کے وجود کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے جس کا نام شہوت ہے، اور شہوت بھی اسی لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ انسان نکاح کی طرف مائل اور مجبور ہو جائے، کیونکہ جب شہوت ہوگی تو عورت کی خواہش ہوگی، جب عورت کی خواہش ہوگی تو وہ نکاح کی طرف جائے گا، جب نکاح کرے گا تو اس سے نسل اور اولاد پیدا ہوگی۔ تو انسانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور نکاح کو قائم کر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں شہوت کے مادے کو بھی رکھا ہے، تاکہ انسان پیدا ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ سالکان دین کی تخلیق ہوتی رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سلوک کی منزلیں طے کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے۔ آج اگر میں ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں، اور اگر میں اللہ والا ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایک سر رکھتا ہوں، تو میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں اور کچھ سر پیدا کروں جو اللہ کی راہ میں سجدہ کریں۔ ہر انسان کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مال و دولت کو سنبھالنے کے لیے ایک وارث ہو، کوئی دنیا کے لیے اولاد چاہتا ہے۔ تو دیندار لوگ، اللہ والے لوگ اللہ کے لیے اولاد چاہتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم سالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں سلوک کی منزل کرنے والے سالک و طالب ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں اور سلوک کی منزلیں طے کرنے میں اور سروں کا اضافہ ہو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب محض انسان کا پیدا ہونا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اللہ والوں کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی اولاد پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر پیدا کریں۔ اسی طریقے سے قرآن میں ابھی کہا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا، یعنی کہ وہ اولاد ہم سے پیدا کر جو تقوی شعار ہو، تقوی پر چلنے والی ہو، اور ایسے تقوی پر چلنے والی اولاد پر ہم کو تو امام بنا، یہ دعا بھی کی گئی۔ تو حاضرین گرامی، یہ ہے جو سو نکاح کے مقاصد اور نکاح کی ضرورت۔ آئیے نکاح کے چند ایک فائدوں کو بھی ہم ملحوظ رکھتے ہیں، نکاح کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، نکاح سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اولاد ملتی ہے، انسان ایک اولاد کو وجود میں لا سکتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے کہ وہ اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور خود خدا تعالیٰ بھی وجود انسانی کو باقی رکھنے کے لیے مخلوق سے محبت کا اعتراف کرتا ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مخلوق کے تعلق سے، انسانی نسل کے تعلق سے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف اس پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو عالموں کو پالتا ہے، یعنی ایک انسان کو نہیں بلکہ انسانی نسلوں کو نہیں بلکہ اس میں جو سو کئی ایک عالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے، یعنی کہ پیدا بھی خدا کیا ہے تو پالتا بھی خدا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانی نسل کے تعلق سے
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے، نہیں بنایا گیا ہے، لیکن وجود میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر اس کا رزق رکھا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کی اور اس کی پرورش کی ذمہ داری لی ہے، ہر چیز کا پالن ہار رب العالمین ہے۔ تو نکاح سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کے تعلق سے بات تھوڑی سی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اولاد جتنی زیادہ ہوگی، انسانی اولاد، اسلامی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی اولاد جتنی زیادہ ہوگی، تو محشر کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو سو اپنی امت کو دیکھ کر، اس امت کی تعداد کو دیکھ کر اظہار فخر فرمائیں گے کہ میری امت دوسری امتوں کی تعداد میں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو زیادہ کرو، تاکہ مجھے روز قیامت فخر محسوس ہو کہ امت محمدیہ کی تعداد ساری امتوں میں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے نکاح سے تسکین شہوت ہوتی ہے اور گناہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی نکاح کا ایک فائدہ ہے۔ نکاح سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی دعائیں والدین کو میسر ہوتی ہیں، یعنی نکاح کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک اولاد پیدا کرنا ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا، بشرطے کہ نیک اولاد پیدا کریں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کو جو سو فرمایا ہے کہ وہ ثواب جاریہ ہیں، تو اولاد ہونا یہ ایک بہت بڑا فائدے کا جو سو کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت والدین مرحومین ہو جاتے ہیں، اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد نیک کام کرتی ہے، تو فرشتے تھالوں کے اندر، تشت کے اندر اپنی اولاد کی نیکیوں کو جمع کر کے ان کے والدین کی روحوں کو لے جا کر بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اولاد نے کتنے سارے نیکیاں کیے ہیں، جس کا حصہ تمہارے حصے میں بھی آتا ہے۔ تو یہ اولاد کے وجود پر فائدے ہی فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد قبل از بلوغ فوت ہو جائے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے کم سنی میں، چھوٹی عمر میں انتقال کر جائیں، تو وہ چھوٹے بچے، وہ اولاد ماں باپ کے لیے شفیع ہیں، یعنی کہ وہ ماں باپ کی شفاعت کرواتے ہیں۔ اسی لیے نماز جنازہ میں بالغ لوگوں کی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، لیکن جب معصوم بچوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو ان کے ذریعے سے اور وسیلے سے ہم اپنی جو سو شفاعت کرواتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ جن کے بچے کم سنی میں انتقال کر جائیں، یعنی کہ اولاد ہونے کا فائدہ بھی ہے، اولاد ہو کر انتقال کر جانے کا بھی فائدہ ہے کہ اس سے ان کی شفاعت لازم آتی ہے۔ یعنی کہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر جو سو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے گویا کہ آدھا دین محفوظ کر لیا، نصف دین کو اس نے محفوظ کر لیا، یعنی کہ کتنی ساری باتیں نکاح سے جڑی ہوئی ہیں، ہم کو جو سو جاننا چاہیے، اور جاننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آئیے نکاح سے اور کچھ فائدے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ایک اہم بات جو سو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک ہم نے اولاد سے فائدہ دیکھے کہ اولاد ہونے پر کیا فائدے ہوتے، اب بیوی ہونے پر جو بنیاد ہے، نکاح کی بنیاد ہے، جو آپ کی شریک حیات ہے، اس شریک حیات کے وجود میں آنے کے بعد، آپ کے نکاح میں داخل ہونے کے بعد اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے، نکاح میں عورت سے، بیوی سے کیا فائدہ ہے، وہ سنیے کہ نکاح کی بنا پر، یعنی نکاح کی بنیاد کے بعد بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کی محافظہ ہوتی ہے، وہ گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، گھر کے امور کی وہ جو ہے سو ملکہ بن جاتی ہے، گھر کے معاملات اس کے ذمے کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کھانا پکانا ہے، اور جو سو ضروریات زندگی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے کپڑے
کپڑوں کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، چھت کی صفائی ہے، آنگن کی صفائی ہے، کھانے پینے کا خیال ہے، یہ سارے چیزیں، یہاں تک کہ بچوں کو پالنا، جو کہ بیوی بننے کے بعد جب بیوی ماں بن جاتی ہے تو ماں پہلا مدرسہ بنتی ہے، یعنی کہ بیوی گھر کے بچوں کی جو سو بود و باشت کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، جو کہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی ان گھریلو کاموں میں مشغول ہو جائیں، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے کہ گھریلو کام مرد اور عورت دونوں مل کر کرنا چاہیے، لیکن حتی الامکان اگر آدمی مصروف نہ ہو، فرصت میں ہو، تو وہ گھر کے کام اور گھر کی مصروفیات میں جو سو حصے داری کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں گھر کی مالکہ اور ملکہ عورت ہوتی ہے۔ گھر کے سارے امور، سارے مشاغل عورت کے ذمے ہوتے ہیں، اور جب عورت ان تمام امور کو اختیار کرتی ہے، ان مشغلوں کو، ان کاموں کو اپنے پاس اپنے حوالے کر لیتی ہے، تو گھریلو کام اگر آدمی ان کاموں میں ملوث ہونے لگے تو وہ علم و عمل، رشد و ہدایت، ولایت اور امامت اور عبادت میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی کے ذمے میں امامت کا مقام رکھا گیا ہے، آدمی کے ذمے میں ولی اور ولایت کا مقام رکھا گیا ہے، درس و تدریس کے مقامات آدمی کے ذمے رکھے گئے ہیں، رشد و ہدایت کے جو سو ذمہ داریاں آدمی کے ذمے رکھے گئے ہیں، جو گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ہیں اور جو امور خانہ جتنے بھی ہیں ان کے باہر کی تمام ذمہ داریاں آدمی کے حق میں رکھے گئے ہیں۔ کسب معاش یعنی کہ نوکری چاکری اور کاروبار کرنے کی ذمہ داری، یہ تمام تر چیزیں، اور گھر کی حفاظت کا ذمہ، یہ ساری چیزیں مرد کے ذمے میں رکھی گئی ہے۔ اگر مرد ان سارے ذموں کے ساتھ ساتھ گھر کے ذموں میں بھی اگر اس میں بھی حصے داری لگ جائے گا یا اس میں مشغلہ اس کا اختیار کر لے گا، تو پھر یہ ساری ذمہ داریوں میں سستی اور کاہلی کا وہ شکار ہو جائے گا، جو بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ عورت کو چاہیے کہ جب بیوی گھر کے کاموں میں لگ جائے، گھر کے کاموں کو سنبھال لے، گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا لے، تو خاوند کو اس ذمہ داریوں سے وہ بے نیاز کر دیتی ہے، اور ایک قسم کی یہ بھی راحت دیتی ہے۔ بیوی ہوتی ہے شوہر کو راحت دینے کے لیے، تو گھر کے تمام امور اور کام جب بیوی خود لے لیتی ہے تو شوہر کو راحت دیتی ہے، تو حقیقت میں وہ مرد کے دینی امور میں، اس کی جو سو خدا کے قرب ہونے میں، اس کے سلوک کی منزلیں طے کرنے میں معین اور مددگار ثابت ہوتی۔ یعنی عورت گویا کے ان کاموں کو اپنا کر مرد کو خدا کی طرف رغبت کرنے میں اور خدا کی طرف آگے بڑھنے میں امداد کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ بات سے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کیا سلوک کی منزلیں عورت کے لیے نہیں ہے، کیا یہ ساری چیزیں عورت کے لیے نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ساری چیزیں، سلوک کی منزلیں، علم و عمل، یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن جو عورت ان امور کو کرتی ہے، وہ ان امور کے ساتھ اگر عبادت اور عمل میں خدا کی طرف تھوڑا سا بھی رجحان اگر کر لیتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان گنت بڑھ بڑھ کر اس کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کو، اپنے وجود کا پہلے صحیح استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے مرد کی تسکین کے لیے۔ حاضر گرامی، میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا، ان کا مجسمہ بنایا اور اس میں روح ڈالی، آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ جنت میں ہر قسم کا سکون، ہر قسم کی راحت، ہر قسم کی عیش و عشرت موجود تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اطمینان کے ساتھ وہاں پر رہ رہے تھے اور سکون کی زندگی اختیار کر رہے تھے، لیکن ایک وقت کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو سو تنہائی محسوس کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیب کا علم رکھتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم کہ کیا بات ہے، کیا چیز تم کو پریشان کرتی ہے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ہو جس سے میں بات کر سکوں، جس کے ساتھ میں اپنے معاملات جو سو شیئر کر سکوں، تقسیم کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی فصلی سے پھر بی بی حوا علیہ الصلوۃ والسلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا ہونے کا مقصد آدمی کا سکون، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون اور راحت دے۔
بیوی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، بیوی کو اس لیے بیوی بنایا گیا ہے کہ وہ آدمی کو راحت اور سکون دے۔ اگر بیوی آدمی کو سکون نہیں دیتی، راحت نہیں دیتی، بلکہ بے چینی اور بے قراری کو بڑھا دیتی ہے، اس کو اور منتشر کر دیتی ہے، منتشر المزاج اور منتشر العقل کر دیتی ہے، تو پھر ایسے بیوی کو ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بیوی کا کام ہے کہ وہ بیوی آدمی کی جو سو خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے اور اس کی مدد کرے، وہ ایک حصے کو اپنا لے تاکہ وہ آدمی کو دوسرے حصے پر کام کرنے کے لیے اس کو جو سو آزادی مل سکے۔ تو اس طریقے سے اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا کلها متاع، دنیا سارا کا سارا ایک جو سو چیزوں کا سامان ہے، ایک جو سو خزانوں کا جو سو مقام ہے، وہ خیر المتاع دنیا المرأة الصالحہ، اور ان دنیا کے تمام خزانوں میں سب سے بہترین خزانہ یا بہترین چیز ایک دیندار صالحہ عورت ہے۔ عورت کے اوپر ذمہ داری بہت ہے، یہاں تک کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پرسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مصدقان، آج تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب تم کو کون پکا کر کھلائے گا؟ یہ الفاظ مہدی موعود علیہ السلام کے، یعنی کہ بی بی مہدی موعود علیہ السلام کی بی بی ہونے کی نسبت سے تمام مہدویوں کی، مصدقوں کی ماں بن چکی تھی، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بود و باش کرے، ان کو جو سو کھلائے پلائے، ان کی نگہداشت کرے۔ تو ماؤد علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ اب تم کو کھلائے گا پلائے گا کون؟ یعنی کہ بیوی ہونے کا اور تمہاری ماں ہونے کا جو معیار تھا، وہ بیوی نے مہدی موعود علیہ السلام کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی عطا کیا کہ ایک بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے۔ تو حضرت گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو نیک ہو، صالحہ ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایک نیک اور دیندار عورت ہے۔ حضرت گرامی، عورت کے اسی طریقے سے جائز ضروریات کو، ساز و سامان کو باہم پہنچانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک فائدہ ہے اس میں کہ یہ ذمہ داری کو جب وہ ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ آدمی کا ذمہ کیا ہے؟ فائدہ ہے اس کو کہ عورت کی ضروریات زندگی کو، ساز و سامان کو مہیا کر کے پہنچانا، اور راہ شریعت پہ اس عورت کو مضبوط و مستحکم بنانا، اور امور دینی اور دنیاوی اس کے پورے کرنا خود ایک مجاہدے کی بات ہے۔ اور اس مجاہدے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ افضل ترین مجاہدہ ہے، بلکہ یہ ایک عبادت میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طریقے کا مرد کے اوپر ذمہ آنا، باہر کے امور کو سنبھالنا، یہ تمام تر چیزیں آدمی کے حق میں ہے، اور آدمی جب کرتا ہے تو ایک مجاہدہ ہے، اور جب یہ مجاہدہ کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیوی کو نان نفقہ دینا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے لیے کپڑے بنانا، اس کی ضروریات زندگی کرنا، یہ ایک صدقہ ہے، اور بلکہ صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا ابدال کی نشانی ہے۔ ابدال ولایت کے مقامات میں سے سب سے پہلا مقام ابدال ہوتا ہے، اور سب سے اونچا مقام قطب و غوث ہوتا ہے۔ تو ابدال یعنی کہ ولایت کا سب سے چھوٹا مقام ہے، اس چھوٹے مقام کو بھی انسان پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کما کر کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ جہاد میں مصروفیت اختیار کی، جہاد میں ہم مصروف تھے، اور دوران جہاد کسی نے سوال کیا کیا ہمارے اس جہاد سے بھی کوئی عمل بڑھ کر اور افضل ہے؟ تو سارے ساتھیوں میں سے سب کے سب خاموش رہے، اور ایک صاحب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ جس مرد کے بیوی بچے ہوں
اور وہ انہیں صالحین کی طرح تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے تو اس شخص کا یہ فعل ہمارے اس جہاد سے بھی افضل ہے. یعنی میاں شوہر کے اوپر، میاں کے اوپر ذمہ داری بیوی اور بچوں کی، ان کو حلال رزق کھلانا، ان کو دیندار بنانا، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے اور یہ اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے. اسی طریقے سے نکاح کے کچھ نقصانات بھی ہیں، آفات بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں. جیسا کہ رزق حلال کی کمائی اگر نہ کرے اور بیوی بچوں کو حلال رزق نہ کھلائے، نان نفقہ جو ضروریات زندگی ہے وہ اگر پورا نہ کر سکے تو آدمی گناہ گار ہوگا. اور حلال میں کمی آنے پر تو اگر میاں بیوی بچوں کو حلال نہ کھلائے بلکہ خود بھی حلال نہ کھائے تب بھی وہ جو سو اللہ کے یہاں گناہ گار ہوگا. اور آج کل کے ماحول میں ہم ہمارے بیوی بچوں کو کتنا حلال کھلا رہے ہیں، آپ خود ہی اس بات سے جو سو جائزہ لیں کہ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، جیسے ہی شادی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، تو ہم اب ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلا ایک کام یہ کرتے ہیں کہ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں اور لائٹ کے میٹر میں کام کروا کے وہاں پر جو سو چوری کرواتے ہیں کہ گھر ہے، بجلی لگے گی، واشنگ مشین چلے گی، فریج چلے گا، اے سی چلے گا، پنکھا چلے گا، لائٹ چلے گی، زیادہ استعمال ہوگا، لہٰذا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے سب کے پیچھے لائٹ کا اور الیکٹریسٹی کا خرچ پڑے گا، لہٰذا الیکٹریشین کو بلایا جاتا ہے. اور تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ کے گھر میں ہے یا آپ کے گھر میں نہیں ہے، لیکن تقریباً ہر گھر کے اندر لائٹ کی چوری، کرنٹ کی چوری کروائی جاتی ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے بیوی بچوں کو حلال رزق دے رہے ہیں. تو بنیادی باتوں میں نے ایک بات کہہ دی ہے، اب اور ساری باتیں بہت ساری ہیں. آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو اگر اس قسم کی برائیوں میں آپ ملوث کریں گے تو گویا کہ نکاح کے بعد اپنے آپ میں اور اپنے اوپر آفتوں کو اور مصیبتوں کو لائیں گے. اسی طریقے سے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ کرنا ضروری ہے. اگر حسن سلوک نہیں کریں گے، بد کلامی یا پھر اور اس کے ساتھ جو ہے سو بدسلوکی کریں گے، ظلم کریں گے، ماریں گے یا پیٹیں گے تو یہ تمام چیزیں گناہ میں ملوث کرتی ہیں. اسی طریقے سے نکاح کی ایک اور آفت یہ ہے کہ بیوی اور اولاد کی محبت، بیوی اور اولاد کی محبت کا غلبہ خدا سے اور دین سے اگر دور کر دے تو پھر بیوی اور بچے ہونا یہ فتنہ ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال یعنی تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کیونکہ وہ جب راہ خدا سے ان کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ دین سے اور خدا سے تم کو دور کرنے لگے تو پھر یہ نکاح تمہارے لیے آفت اور مصیبت ہے. اسی لیے لازم ہے کہ خود بھی دیندار ہو اور اسلام کے پابند ہو اور ان کو بھی یعنی بیوی بچوں کو بھی اسلام کے پابند کریں. نکاح کے بعد ایک اور آفت یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی یعنی کہ شوہر بخیل ہو جاتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے اور ذمہ داریوں سے بھاگنے لگتا ہے. اس طریقے کا عمل بھی اس شوہر کو، اس آدمی کو ہلاک کر دینے والے چیزوں میں سے ہی ہوتا ہے. اب آئیے کہ عقد نکاح کے وقت کے چند ایک شرائط اور کیفیت نکاح کو سماعت کرتے ہیں. سب سے پہلے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ عورت کا محرم ولی ہونا ضروری ہے یا سرپرست ہونا ضروری ہے. بغیر محرم ولی کے یا سرپرست کے نکاح درست نہیں ہو سکتا. عورت کی دوسری قسم یہ ہے کہ عورت کی رضا لازم ہے، عورت کی رضامندی نکاح کے وقت لازم ہے. اگر بیوہ یا مطلقہ ہو یعنی طلاق شدہ ہو تو اس وقت تو اس سے برابر اس کی رضامندی پوچھی جائے گی. ورنہ اگر جو ہے سو وہ کنواری ہے، باکرہ ہے، تو باپ یا دادا یا سرپرست کا اظہار کر دینا
تو عورت کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ دیگر اور تفصیلی باتوں کی وضاحت کرنا اور اس پر بھی عورت کا خاموش رہنا رضامندی کی علامت سمجھا جائے گا، یعنی کہ عورت کی رضا نکاح کے وقت لازم ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بوقت عقد نکاح دو عقل مند، دو عاقل، بالغ اور عادل مسلمان کا ہونا بطور گواہ کے لازم ہے، ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ارکان نکاح یعنی کہ ایجاب و قبول کا اقرار کروانا بھی ضروری ہے، یعنی ایک طرف جو پہل کی جاتی ہے، لڑکی کی طرف جب پہل کی جاتی ہے، اس کے سامنے شوہر کی تفصیل اور مہر کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اس پر عورت کا قبول کرنا ایجاب کہلاتا ہے، اور بعد میں پھر مردانی مجلس کے اندر مجلس میں جب شوہر سے، آدمی سے، جب بیوی کی تفصیلات اور مہر کی تفصیلات کے ساتھ گواہوں کی موجودگی اور مجلس کی گواہی میں جب وہ قبول کرتا ہے تو وہ اسے قبول کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ایجاب، پہل جو ہوتی ہے ایجاب سے ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے قبول، تو انہی دو چیزوں کے اوپر ہی نکاح کو رکھا گیا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مہر متعین ہو، یعنی کہ مہر کو معلوم کیا جائے، چاہے وہ معجل ہو یا موجل ہو، یعنی کہ ابھی دینے والی ہو، نقد دینے والی ہو، یا بعد میں دینے کا وعدہ کیا جاتا ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی مہر ہو، چاہے وہ سونے میں ہو، چاندی میں ہو، روپیے میں ہو، پیسے میں ہو، یا پھر کسی گھر میں ہو، جائیداد میں ہو، جو بھی صورت پیسہ بن سکتی ہے، وہ صورت میں مہر بالکل لازم قرار پاتا ہے، اس طرح کا مہر لازم ہے، لیکن رائج وقت اور رائج زمانہ پر ہی رکھا جائے گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ مہر جتنا کم سے کم ہو وہ اتنا بہترین نکاح قائم ہوتا ہے، اس میں میاں بیوی کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ مہر جتنا بڑھایا جاتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے نکاح کو آسان کرنے کے لیے مہر کو بھی کم سے کم رکھنا ضروری ہے۔ وقت بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 اخیے باندھے تھے، تو اس وقت کوئی قسم کا سکہ، کوئی قسم کا پیسہ، کوئی قسم کی نوٹ کا عمل نہیں آیا تھا، بلکہ سونے کے ٹکڑے یا سونے کے جو سکے ہوا کرتے تھے، جو تول کر ہی بناتے تھے، ان کی کوئی زیادہ صورت، شکل و صورت نہیں تھی، کچھ چاندی کے ٹکڑے ہوتے تھے، کچھ سونے کے ٹکڑے ہوتے تھے، تو ان ٹکڑوں کو 11 ٹکڑوں کو جوڑ کر 11 اوقیہ بنا کر نکاح کی مہر باندھی جاتی، تو جو بالکل معمولی اور حقیر سمجھی جاتی، آج ان ٹکڑوں کی قیمت اور اس اوقیے کے تول کی قیمت 116 جو سو یا پھر 106 جو سو ماشے بنائے جاتے ہیں یا تولہ بنائے جاتے ہیں، تو آج اس تولے کی قیمت زیادہ ہے، ورنہ اس دور میں کچھ بھی اس کی قیمت نہیں تھی، وہ کم سے کم مہر میں گنا جاتا تھا، لہٰذا مہر کم سے کم ہونا یہ نکاح کو آسان کرنا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت محرمات میں سے نہ ہو، یعنی کہ وہ عورت ان عورتوں میں سے نہ ہو، بیوی ان عورتوں میں سے نہ ہو جن سے نکاح کرنا حرام ہو، جس کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ دوسرے کی بیوی سے نکاح جبکہ وہ دوسرے کے نکاح میں ہو، دوسرے کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے نکاح میں پہلے سے ہے، ایسا نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی ہو، یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو، مطلقہ ہو، تو اس صورت میں قبل از تکمیل عدت نکاح اس سے کرنا حرام ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد، خواہ وہ بیوہ کی عدت ہو یعنی 4 مہینے 10 دن، خواہ وہ طلاق شدہ کی عدت ہو یعنی کہ 3 حیض یا پھر 3 مہینے، جب یہ عدت پوری ہو جائے تو پھر عدت کے باہر نکلنے کے بعد اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور عدت میں رہتے ہوئے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر مرتد ہو چکی ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سو اللہ تعالیٰ کے دین سے ارتداد اس نے اختیار کیا ہے، تو اس عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور کوئی اگر عورت بت پرست ہو، یعنی کہ
مشرکہ ہو، شرک کرنے والی ہو، تو اس سے بھی جو سو نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت زندیقہ ہو یعنی کہ بے دین ہو، یعنی خدا و رسول اور قیامت سے بے پرواہ اور ایمان نہیں رکھتی ہو، تو ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی عورت اباہنی یعنی کہ طوائف یا بدکار ہو، اس عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو سو کوئی اگر عورت زانیہ ہو یا خوف زنا سے بے نیاز ہو، یعنی کہ زنا کرنے کو معمولی سمجھتی ہو، تو ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت سے دودھ کا رشتہ ہو، رضائی جو سو بہن ہو، رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے، تو اس طریقے سے اس عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ مرد کی ایک وقت میں اگر 4 بیویاں موجود ہوں، زندہ ہوں، ایسے وقت میں وہ 5ویں بیوی کرنے کو بیٹھے، 5واں نکاح کرنے کو بیٹھے، تو وہ نکاح کرنا اس پر حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا و رباع، یعنی کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں سے 2 2، 3 3، یہاں تک کہ 4 4، اور 4 کی ہی اجازت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ شریعت محمدیہ میں 4 نکاح کی اجازت ہے، ایک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر 5ویں بیوی کرنے کو جائے 4 بیویوں کے زندہ رہتے ہوئے، تو وہ 5واں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ یا تو ایک بیوی کو طلاق دو، یا اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تب وہ اور ایک نکاح کر سکتا ہے۔ خود کی مطلقہ بیوی یعنی اپنی ہی بیوی کو اگر طلاق دے دی ہو، اور قبل از حلالہ یعنی حلالہ کرنے سے پہلے اس سے نکاح کرنے کو بیٹھے ہوں، تو ایسا نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی حلالہ کرنا پڑے گا کہ اپنی بیوی کسی اور سے طلاق کے بعد شادی کرے، نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، اور پھر اس عدت کے بعد آپ اپنی بیوی سے دوبارہ پھر شادی کر سکتے ہیں، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کرنا یہ جو سو حرام ہے۔ اسی طریقے سے حج یا عمرے کا آپ احرام باندھے ہوئے ہو اور ایسے وقت میں نکاح کرنا چاہتے ہو، تو حالت احرام میں نکاح کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کم سن یعنی جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہو، جوان نہیں ہوئی ہو اور یتیم ہو، تو ایسی عورت سے یا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، حرام۔ اور اسی طریقے سے وہ یہودی یا وہ نصرانی عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد پھر یہودی بنی ہو یا نصرانی بنی ہو، تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ چند ایک جو سو نکاح کرنے کے معاملات بھی تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست جب ہماری پھر اللہ تعالیٰ اگر کروائے گا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں نکاح سے آگے بڑھتے ہوئے زوجین کے حقوق یعنی کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہے، بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کریں گے کہ آپ کو شادی کرنے سے پہلے عورت کے اندر کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اور مرد کے اندر کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، کیا دیکھ کر کس معیار پر نکاح کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اصحاب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین مہدی موعود علیہ السلام اور ان کے بعد متبعین میں بزرگوں نے نکاح کے کام کو کیسے سر انجام دیا ہے، کیا نکاح سے جو سو ہم کو پیغام دیا ہے، ان کے درمیان نکاح کی عظمت اور اس کی جو سو ادائیگی کے طرائق کیا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ میں 3 سوالات یہاں پر اس فقیر سے کیے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کی ساری ذمہ داری اٹھائے اور اس کے ضروریاتی زندگی کو پورا کرے، اس کے خواہشات کا بھی خیال رکھے، لیکن اس کی حد کیا مقرر کی گئی ہے؟ تو حاضرین گرامی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو
دیندار بنائے، حیادار بنائے، پردہ دار بنائے، یعنی کہ اسلامی حدود میں عورت کو رکھے اور ان حدود میں رکھتے ہوئے اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، نہ کہ خواہشات زندگی، کیونکہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضروریات زندگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو ضروریات زندگی پورا کرے۔ اگر وہ خواہشات کرتی جاتی ہے اور اس کی خواہشات کی کوئی حد نظر نہیں آتی تو خواہشات پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نکاح میں ضروری ہے کہ وہ، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کو دیندار بنائے، خود بھی دیندار رہے اور اس کو بھی دیندار بنائے، تو یہ ضروری بات ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا اسلام میں عورت کو نوکری یعنی کسب کرنے کی اجازت ہے؟ تو یہ بڑا زبردست سوال کیا گیا ہے، اور ساتھ میں ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا عورت گھر کے کام میں عورت اور مرد برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ تو اس کا تو ذکر کر دیا گیا کہ گھر کے کام عورت کے حوالے کیے گئے ہیں اور مرد کے اوپر باہر کے کام اور دینی کام حوالے کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے اگر عورت نوکری کرتی ہے تو جو پیسہ کماتی ہے اس پیسے کا، اس رقم کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ پیسہ اس کا خود کا ہی ہوگا، یا اس کا پیسہ شوہر کا ہوگا، یا یوں ہوگا کہ اس کا پیسہ تو اس کا ہی ہے بلکہ اس کے شوہر کا پیسہ بھی اس کا ہے؟ ان باتوں کے سوالات کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کبھی تم نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھو تو عورت میں 4 چیزیں دیکھو۔ پہلی چیز یہ کہ عورت مال مال والی ہے، یعنی کہ مال و دولت والی ہے، یہ بھی چیز دکھائی دیتی ہے۔ دوسری چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ حسب نسب کیسی رکھتی ہے، کیسے حسب نسب والی ہے۔ تیسری چیز یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ حسین اور جمیل ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ دیندار ہے، اللہ والی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والے عورت کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ کوئی نکاح کرتا ہے پیسہ کو دیکھ کر، کوئی نکاح کرتا ہے حسب نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، کوئی نکاح کرتا ہے خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر، اور کوئی نکاح کرتا ہے اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم عورت سے نکاح کرو اس کی دینداری کو دیکھ کر، کیونکہ پیسہ وہ تو تمہارے اوپر بھی لازم ہے، وہ تم بھی کما سکتے ہو۔ پیسہ اگر وہ لائے گی تو وہ پیسہ لینا تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اور حسب نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، نیک سیرت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ حسن و جمال یہ جو سو چمڑی اور یہ کھال یہ بختیہ ہے، یہ چیزیں قائم اور دائم رہنے والی نہیں ہے۔ آج اگر حسین ہے تو کل اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ رہنے والی چیز اس کا عمل ہے، اس کا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اور وہ عمل اس کی دینداری سے لازم آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو سو دنیا کی بہترین چیز ایک دیندار عورت ہے، تو دیندار عورت ہونا لازم ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ عورت سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس کا مال اور اس کا پیسہ بھی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، یعنی آدمی جب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے پیسے کو دیکھ کر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ جب نکاح کرے گا تو کر رہا کس لیے ہے؟ اس کے پیسے کو دیکھ کر رہا ہے۔ تو جب نکاح کرے گا تو اس کا پیسہ آدمی کا ہو جائے گا، کیونکہ عورت کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ عورت کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ پیسہ سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ عورت ماں باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو اس کی خود کی ذات، اس کا خود کا پیسہ سب ماں باپ کا ہوگا۔ جب نکاح ہو جائے گا تو وہ ایک ذمہ داری دوسرے پر ذمہ داری ڈال دی جائے گی، یعنی ماں باپ سے اس کی ذمہ داری شوہر پہ ڈال دی جائے گی، اس کی دین کی ذمہ داری، اس کے پردے کی ذمہ داری۔ اب شادی ہونے کے بعد اس کی اگر دینداری نہیں رہتی، اس کی پردہ داری نہیں رہتی، اور اس کے اندر بدکاری آ جاتی ہے تو ساری چیزوں کا ذمہ شوہر پر آتا ہے۔ شوہر اس کا ذمہ دار ہوگا، ماں باپ نہیں، کیونکہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری اب شوہر کے حوالے کی ہے، اب شوہر سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ماں باپ کی بھی تربیت پر اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے، لیکن ذمہ داری شریعت کے تحت اس کی شرائط میں رکھا گیا ہے کہ اس کی دین کی ذمہ داری، اس کے پردے کی ذمہ داری سب شوہر پر ہے۔ تو جب عورت گھر پہ ہوتی ہے تو وہ
ماں باپ کی ملکیت ہوتی ہے یا ماں باپ اس کے مالک ہوتے ہیں یا ماں باپ کی وہ چیز ہوتی ہے. اب جب عورت آدمی کے ذمے، شوہر کے ذمے بھی چلی جاتی ہے تو اس کی دولت، اس کی صحیت، اس کی زندگی، اس کی خوبصورتی، اس کی ہر چیز شوہر کو دے دی جاتی ہے. تو شوہر لازم ہے کہ وہ مال و دولت کو عورت کو دے کر استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ کئی ایک جو سو خزانوں کی مالکہ تھی، کئی ایک اونٹوں پر ان کا خزانہ چلا کرتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خاطر آپ نے اپنی ساری دولت لٹا ڈالی. بی بی نے ان کے خاطر اپنی ساری دولت لٹا ڈالی، یعنی کہ عورت کی تمام دولت آدمی پر نکل گئی اور آدمی کے لیے ہی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور روایت دیکھیں کہ عورت کی دولت کے تعلق سے، یعنی کہ عورت ذات دولت کما سکتی ہے یا نہیں، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مال و متاع تھی، دولت تھی. بی بی نے اپنا مال و متاع تجارت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ وہ اسے تجارت کر کے آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کافی فائدہ اور منافع کما کر بی بی کو حوالے کیا. تو عورت کی کمائی کرنا جائز ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے، پیسہ اپنا دے دے، خود اپنی ذات نہ دے، خود اپنی ذات کو گھر سے باہر نہ نکالے، اپنے کاروبار کے لیے اپنا پیسہ دے دے کہ پیسہ کاروبار کر کے آ جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پہلے پردے میں رہے. عورت کا کام یہ ہے، عورت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہو، وہ چھپی ہوئی ہو. عورت کا نام کا مطلب ہی، معنی ہی یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے. عورت اگر باہر نکل جائے، کسب کرنے لگے، تو وہ اس کے لیے صرف اور صرف مجبوری کے تحت جائز ہے، ورنہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. اگر چند ایک عورتیں اپنی خواہشات کی بنا پر، پڑھ لکھنے کے بنا پر اگر کام کرنا چاہتی ہے، نوکری کرنا چاہتی ہے، یا اپنے جو سو شوہر کی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ خاوند اپنی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا رہا ہے اور وہ مجبور ہو رہی ہے باہر جانے پر، تو وہ گناہگار اگر ہوگی تو شوہر بھی گناہگار ہوگا. کیونکہ نکاح کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اس آدمی کو نکاح کرنا نہیں چاہیے جو خوف رکھتا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے. تو اس کے لیے ایسا نکاح کرنا تحریمی ہے، یعنی مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے اس کے لیے ایسا نکاح کرنا. تو آدمی پر ضروری ہے کہ جیسا کہ نکاح کے اقسام بھی بتلائے گئے ہیں کہ آدمی پر نکاح کرنا اس وقت سنت ہو سکتا ہے جب وہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے. اور اگر اس کو حرام کام میں، زنا کی طرف جو سو ملوث ہونے کا خوف لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. اور ساتھ ساتھ وہ تمام حقوق ادا کرے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر گناہ میں، یعنی زنا کے گناہ میں اور اس میں ملوث ہونا اس کو یقین ہو جائے، تو ایسے وقت میں اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ امور خانہ داری، یعنی کہ بیوی کے متعلق تمام حقوق کو ادا بھی کرے. اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر ظلم کرے، یعنی کہ اس کے حقوق ادا نہ کر سکے، تو اس پر نکاح کرنا جو نہیں کر سکنے کا اگر خوف ہے، خالی صرف خوف ہے، تو اس کے اوپر نکاح کرنا یہ جو سو مکروہ ہے، تحریمی ہے. اور اگر یقین ہے کہ میں بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکوں گا، تو ایسے وقت میں اس پر نکاح کرنا حرام ہے، وہ نکاح نہ کرے. اپنی بیوی کو نوکری کے لیے بھیجتا ہے اور خود گھر میں بیٹھتا ہے، بیوی کے پردے کو توڑتا ہے، اسلام کے جو سو ایک اہم حق کو جو سو ختم کرتا ہے، تو وہ گویا کے گناہ کے دروازے کو کھولتا ہے. اور ایسی صورت میں اس آدمی کی اور اس عورت کی زندگی حرام کاموں میں ملوث ہوتی ہے.
لیکن اگر مجبوری کے تحت ہو رہا ہے تو مجبوری کی وجہ سے آدمی گناہگار ہوگا، لیکن عورت پر ضروری یہ بات ہے کہ وہ اپنے پردے کا خیال کرے۔ اگر وہ باہر مجبوری میں نوکری کر رہی ہے، جیسا کہ اگر اس کا شوہر مر گیا ہے، بچے ہیں، بچوں کی پرورش ضروری ہے تو اس کو نوکری کرنی ہے، تو نوکری کرنا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے پردے کا خیال کرے۔ یا شوہر ہے، مجبور ہو گیا ہے، یا جو ہے سو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی نہ کسی جیسے دنیاوی مراحل کا شکار ہو گیا ہے، یا اس کو دھوکا ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، لوٹ لیا گیا ہے، چند ایک ایسی ضروریات کی وجہ سے اگر بیوی باہر قدم نکالتی ہے تو اس پر اول یہی بات لازم ہے کہ وہ اپنے پردے کا خیال کرے۔ اور بات رہی پیسے کی، تو بیوی کا جو بھی مال کمایا جائے گا، بیوی جبکہ خود شوہر کی مملکت میں آتی ہے تو بیوی کا مال شوہر کا ہوتا ہے، جس طریقے سے بیٹے کا مال باپ کا ہوتا ہے، بیوی کا مال شوہر کا ہوتا ہے۔ اب اگرچہ کہ دونوں مل کر استعمال کرے، یا شوہر بیوی کو اجازت دے کہ تو اپنا مال خود اختیار کرے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مرد کی مردانگی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا اگر وہ بیوی کی کمائی کھائے گا یا بیوی کے گھر والوں کے جو سو ذمے پلے گا، تو اس سے زیادہ شرمناک زندگی کسی کی نہیں ہوگی۔ حاضرین گرامی، انسان کو عورت کو پیدا ہی کیا گیا ہے آدمی کی خدمت کے لیے۔ اب وہ چاہے گھر میں خدمت کرے یا باہر سے خدمت کرے، لیکن پردے کا خیال کرنا ضروری ہے اور ساری خدمت شوہر کے حوالے کرے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ بیوی کی بیوی کس کی طرف توجہ دے زیادہ، شوہر کی طرف یا خود کے ماں باپ کی طرف؟ جب کبھی بھی معاملہ شوہر کی طرف یا ماں باپ کی طرف درپیش ہو جائے تو ایسی صورت میں بیوی کس کا ساتھ دے، کس کی طرف رجحان کرے، اپنی شوہر کی بات سنے یا ماں باپ کی بات سنے؟ تو ضروری یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات سنے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں شوہر کا مقام بیویوں کو، عورتوں کو بتا دوں تو قریب ہے کہ ہر عورت اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی سے ناراض ہو، اس بیوی سے خدا بھی ناراض رہتا ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی عبادت کر لے، اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا۔ رہی بات ماں باپ کے درمیان، شوہر اور ماں باپ کے درمیان کسی کو چننے کی، تو شوہر کو ہی چننا ضروری ہے، کیونکہ شوہر سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر ماں باپ عقل مند ہوں تو وہ یہی اپنی بیٹی کو تربیت کریں گے کہ بیٹا، ہمارا رشتہ تو کبھی نہیں ٹوٹنے والا ہے، ایک نہ ایک دن مل جائیں گے، لیکن شوہر کا رشتہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ تم اس رشتے کی نبھانے کی کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے لیکن اگر کوئی قسم کی ناراضگی ہے، یعنی کہ داماد سے جو سو لڑکی کے والدین ناراض ہو یا داماد ناراض ہو، تو وہ ناراضگی کسی بھی حد تک ہو، لیکن داماد پر ضروری ہے کہ وہ بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا مقام دے، خواہ وہ کتنے ہی غلط ہوں، کتنے ہی جو سو گناہگار ہوں، یا کتنی ہی ناانصافی تمہارے ساتھ کرتے ہوں، کیونکہ اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کے ماں باپ گویا کہ ایک ہی مقام رکھتے ہیں۔ ماں اور باپ کا مقام وہ مقام ہے کہ ان کے سامنے گستاخی یا بدسلوکی کرنا نہیں ہے، ان کو اف کہنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ زندگی بھر کے لیے بیوی کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہے، زندگی بھر کے لیے شوہر کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ ہے، ان کے درمیان کوئی قسم کی غیر سلوک کرنا لازم نہیں ہے۔ ناراضگی اگر کسی بات سے ہے بھی تو وہ اپنی حد تک رکھے، وگرنہ ماں باپ سے جب بھی ملے، بیوی کے ماں باپ سے ملے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے کہ وہ ماں باپ ہیں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے دامادوں کے ساتھ
یا پھر اپنی بہوؤں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، محبت کے رشتے کو قائم کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، میاں بیوی سے ایک خاندان محبت کا خاندان بنتا ہے، اور ایک محبت کا خاندان سے ہی ایک محبت بھرا دین والا معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، بے شک. یا زندہ صحبت باقی، تو آئندہ کی نشست میں حقوق زوجین اور کونسلنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ معیار جو تولا جائے میاں بیوی کیسے ہونے چاہیے، یا کیسی جو سو بیوی کی صفت ہونی چاہیے، کیسے شوہر کی اوصاف ہونے چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ سبحان اللہ. جزاک بہت ہی جو ہے اعلیٰ ترین جو ہے تقریر تھی آج کی، کیونکہ یہ بہت ہی نالجبل سیشن تھا آج کا. ان کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور ان کے لیے بھی جو اب شادی کرنے والے ہیں، تو حضرت کے لیے میں یہ تعریف میں ایک شعر پیش کروں گا، کیونکہ میرے حساب سے تو یہ ون آف دا بیسٹ سیشن ہے ہمارا جب سے ہم نے شروع کیا ہے. کہ بہت ہی خوبصورتی سے حضرت نے ایک ایک ٹاپک کو جیسا کہ بولتے ہیں کہ پھولوں کی کلی جو ہے گلاب کی کلیوں کی طرح حضرت نے ہر ایک چیز کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے. اور شعر یہ ہے کہ آپ کی ہر بات ہے دل کو چھونے والی، ایمان کی روشنی سے ہے آپ یہ محفل سجانے والی. جزاک اللہ اور خیر حضرت. اور اللہ میں آپ کا کو جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ حضرت. اور ایک سوال ہے جی جو آ، ہمارے ایک ویور ابھی پوچھ رہے تھے کہ آ، آپ کے جو سیکنڈ جو سوال کا آپ جو جواب دے رہے تھے حضرت، اس میں شاید یہ چیز کور ہو گئی ہے، بٹ اگر مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے شریعت کے حساب سے، اور اگر آدمی جنسی خواہش ایک بیوی سے اگر پوری نہیں کر سک رہا ہے، اور اس کی فائنینشیل کنڈیشن بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ وہ قرض میں مبتلا ہے، اور بچوں کی تعلیم کی فیس نہیں ہو سک رہی ہے اس سے، اور جو ہے نا رینٹ وہ ٹائم پر ادا نہیں کر سک رہا ہے، کیا اس کیا اس ٹائم پر وہ آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بیوی رکھتے ہوئے؟ بیوی رکھتے ہوئے، جی ہاں حضرت. جی، یہ بالکل جائز بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے، فن کی ہو ماتاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا و ربا فان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم 1 2 3 بلکہ 4 4 شادیاں کرو، لیکن اگر تم ان کے درمیان عدل اور انصاف نہ کر سکو تو بس ایک عورت سے نکاح کرو. ایک عورت کے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہے ہیں، قرضدار ہو گئے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی جا رہی ہے، اور جو ہے سو پھر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دوسرا نکاح کرنا اس کے اوپر جو سو گناہ میں مبتلا کرنا ہے، ناجائز. جی